چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال یہ سعادت نصیب فرمائے، رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو ملے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نہیں مل سکتا۔ کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں اور کبھی بیزار بھی آ جاتے ہیں، کبھی تنگ بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کچھ اعتکاف والے بیچارے پھنسے ہوئے ہیں کہ یار کب ختم ہوگا، آج بہت دعائیں کی تھی میں نے، آج چاند ہو جاتا، نہیں ہوا ہے نا۔ تو کچھ کے چہروں سے بیزاری نظر آ رہی ہے، تو تبھی بات ہے، اس سے گھبرانا نہیں، اس سے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ ایسی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میں تو بس چھوڑو یار، بس کافی، بہت ہو گئی، بہت ہو گیا، بس اپنی مرضی سے جئیں گے، اللہ معاف، اللہ غفور الرحیم میں معاف کرنے والا ہے، دیکھا جائے گا، ویکھی ڈٹھی جاسی ہے۔ سریکی والا یہ کہتے ہیں، کوئی ہے سریکی والا؟ میں بھی نہیں ہوں سریکی والا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو نہیں بھی ایسا نہیں ہے، انسان کے طبعی عوارضات بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مایوس کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات سے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا ارادہ ہے آج تھوڑا سا ذائقہ بدلی کرنے کا۔ میں نے سنا آپ لوگ نعتیں شاطیں پڑھتے ہوتے ہیں، کوئی ہے نعتیں پڑھنے والا آپ لوگوں میں؟ ہمایوں بھائی، کون پڑھتا ہے؟ نہیں، عبداللہ سے تو چھوٹوں سے نہیں سنتے، جو بڑے آتے ہیں ان سے سنتے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ جب یہ بڑا ہوگا تو پھر ہم اس سے سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ سے نہیں سننی، آپ نے نخرے کیے ہیں، کوئی اور سنائے؟ نخری نہیں کرو بھائی، خود بتاؤ کہ میں پڑھ گیا۔ ہاں تو آپ پڑھیں گے نعت؟ ہاں تو آپ سنائیں، ذرا کرسی دے دیں ان کو، ہمایوں بھائی کو۔ نہیں، آپ کو دیکھیں گے نا سارے لوگ، زیارت بھی کریں گے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اسپیکر بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ چھوٹا بیٹا کہتے ہیں ابو یہ چھوٹے بچے انگریزی کیوں بولتے ہیں؟ کیوں کہ وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی مسجد یہاں جو سامنے موسمیات میں مسجد ہے نا، یہاں ایک صاحب ہیں، بوڑھے آدمی، کافی بوڑھے، بھائی سے کافی زمانے سے تعلق، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھی کون ہے جو نعت پڑھے گا؟ تو کہا میں نعت پڑھوں گا۔ کب آپ اردو تو صحیح بول نہیں سکتے، آپ نعت کیسے پڑھیں گے؟ کہ میں پڑھوں گا۔ نعت پڑھی تو بڑی زبردست، کہا ایک اور سناؤ، پھر ایک اور سناؤ، ایک اور سناؤ، ہم ایک ہی سنیں گے، ہم ایک ہی سنیں گے، یہ لوگ مجھے سن سن کے بور ہوئے اپنے آپ کو، پھر سن کے مزید بور ہو جائیں گے، تو ہم ایک ہی سنیں گے۔ تو ان کا ایک اور سناؤ، اس کو سناتے گئے، بھائی اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، تھوڑی سی مجلس کرنی ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے بتایا کہ میں ریڈیو افغانستان میں گانے گاتا تھا، ٹھیک ہے۔ طالبان آئے تو انہوں نے مجھے بھگا دیا، کہتے بھاگو یہاں سے، گلوکاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میڈیسن کا کام کرتے ہیں 40-45 سال سے، ابھی تو 50 سال ہو گئے، میڈیسن کا کام کرتے ہیں، اور بہت بڑا کام ہے، یعنی آغا خان کے ڈاکٹر حضرات ان کو مشورے کے لیے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب دستخط کرنے بھی بھائی سے سیکھیں کہ مجھے سب دستخط کرنا سکھا دو۔ اور میڈیسن کا اتنا بڑا کام ہے کہ لائف سیونگ ڈرگز 4-5 لاکھ کے ٹیکے جو ہیں خود بناتے ہیں۔ تو بہرحال
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے بھائی، یہ معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہم تو سمجھتے ہیں یہ شوقیہ بندہ پڑھ رہا ہے تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 صحابہ اشعار پڑھتے تھے، آپ نے اپنے صحابہ کے لیے چادر بچھائی کہ تم اس چادر پہ کھڑے ہو کے اشعار پڑھو۔ ایک مرتبہ حسان بن ثابت اشعار پڑھ رہے تھے، کر رہے تھے نا کچھ، تو میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ شرم نہیں ہے، مسجد میں گنگنا رہے ہو، مسجد عبادت کی جگہ۔ تو حسان بن ثابت کہنے لگے عمر، حضرت حسان بن ثابت نا کوئی بہت بہادر آدمی نہیں تھے، صحابی تھے لیکن بہادر نہیں تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب غزوہ احزاب ہوا تو عورتوں کے ایک کیلے کے پہرے پر حسان بن ثابت کو چھوڑا، تو کہ یہودی آئے تو حضرت حسان اس کو پکڑ ہی نہیں سکے، تو وہ اندر گھس گیا۔ تو اندر حضرت جو ہم نے غزوہ بدر کے اندر بھی پڑھا تھا، حضرت ام سلیم نے ایک اور خاتون، نہیں ابھی مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے اس یہودی کا سر کاٹا اور باہر پھینک دیا۔ تو یہودی سمجھ گئے کہ کیلے کے اندر کوئی مرد حضرات ہیں، لیکن حضرت حسان بن ثابت کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو حضرت حسان بن ثابت ایسے بہادر آدمی نہیں تھے صحابی جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتا تھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر نے کہا تو بظاہر یہ کہ ان کو ڈر جانا چاہیے تھا، تو حضرت حسان بن ثابت فرمانے لگے کہ عمر آپ مجھے روک رہے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود میرے اشعار اس ممبر پہ بٹھا کے مجھ سے سنا کرتے تھے، کھڑا کر کے اس ممبر پر مجھے سنا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی تعریف کے اشعار پڑھنا، شرکیہ اشعار نہ ہو، غلط اشعار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آج کل شرکیہ اشعار بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں، تو پڑھیں گے آپ؟ میں نے پہلے سنا نہیں ہے تو اس لیے اگر کچھ غلط ہوا تو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ناراض نہیں ہونا، چلے آئیں۔ ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ نعت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ عام طور پہ جو نعت پڑھنے والے اشعار وغیرہ درود شریف پڑھ لو، درود شریف نہیں ہوتا، نعت سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ درود شریف جو ہوتا ہے وہ نعت کے درمیان میں خود ہی آ جاتا ہے۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ماشاء اللہ، تو غور ہے، چپ رہنا فرض ہے۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ مجھ کو طوفان
کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہیں میرے جب محمد، ناخدا ہیں میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ کوئی تاثر تو دو نا، آپ نے کہا تھا ایک، اب دو چھوڑیں گے نہیں آپ، تاثر ہونا چاہیے سبحان اللہ، جن کو اماں یاد آ رہی ہے اپنے ہونے والے بچوں کی اماں، وہی ایسے منہ بناتا، اماں جس کی یاد آتی ہے ویسے تھوڑی منہ بناتا ہے، کیونکہ اماں تو عام طور پہ یاد آتی نہیں، اس کے پراٹھے یاد آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ صبح ہوتے ہیں، رات کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی تاثر تو ہوئے، آپ دونوں دوست پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، فوجی مشقوں پہ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ مصرع نکل گیا، ایک سے اشعار نکل گیا، عام طور پہ پڑھتے نہیں ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ چوکھٹ والا ذہن میں آ رہا ہے کسی کو؟ میں نے سنایا تھا، میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور ہے جی جو گاڑی والے ہو نا عبداللہ تو چھوٹا ہے، کوئی اور سنا، ضروری تو نہیں ہے کہ ہمایوں بھائی جیسی آواز ہو، پھٹا اسپیکر ہو چلے گا، طارق بھائی دوسرے لوگ زور زور سے سبحان اللہ کہیں، طارق بھائی سمائل دے دیں بس کافی ہے۔
حوالی کا سبحان اللہ علی سند سبحان اللہ. ہاں کوئی سنائے گا کسی کو؟ ہاں اچھا اچھا سنا سکتے ہیں بالکل. ایسے اشعار سنیں جو لوگ سبحان اللہ کے استغفر اللہ نہ ایک دفعہ اشعار آتا تھا ایسے شام الحقانی صاحب کا یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکروں میں تیری مست رہوں سرشار رہوں. ہر دم ذکر و فکروں میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں. ہوش مجھ کو ہونا کسی کا بس ایک تیرا ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد الہ ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 رسول اللہ. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد الہ ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو زیاں. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو زیاں. اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر. چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے بد کردار و لامسیہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے بد کردار و لامسیہ. تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب. بخش دے میرے سارے گناہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد الہ ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسے اشعار پڑھنے چاہیے یاد رکھنے چاہیے. اس سے ایسے اشعار پڑھتے رہنا چاہیے یاد رکھنے چاہیے. بھلے سی طرز نہ آتی ہو کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس وقت یہ اشعار جو ہے انسان کو فائدہ دیتے ہیں. اس کے دل میں نفع ہوتا ہے ان اشعار سے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہ دل میں نہیں اترتی لیکن اشعار کی وجہ سے بات خود بخود اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. اشعار میں ایک تاثر ہوتا ہے ایک فائدہ ہوتا ہے جو عام طور پہ ہماری ینگ جنریشن نہیں سمجھ سکتی لیکن اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں لگ جاتے ہیں. کوئی اور ہے جی؟ میں کیا سناؤں گا یار میں میرا پھٹا ہوا اسپیکر ہے.
یار یہ کیا ہوا؟ تو مجھے پھنسا رہے ہیں. میں پڑھتا نہیں ہوں باقاعدگی سے، اس لیے اصل میں جو لوگ پڑھتے ہیں باقاعدگی سے ان کی زبان آواز بنی ہوتی ہے، تو پھر اس سے مزہ بھی آتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. چلو میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. بعضی حضرات نے کہا نہیں، حضرت شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی کے نہیں، مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اشعار، لیکن ہیں بڑے زبردست اشعار. سنو جی، آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں آئیں گے نہیں آئیں گے. اس میں الفاظ تھوڑے مشکل سے ہیں، مجھے بھی نہیں آتے، زبانی مجھے بھی نہیں آتے. میں نے بھی ایک ہی دفعہ پڑھے تھے، وہ پڑھے تھے ریکارڈ ہو گئے، وہ ایسے ہی نکل گئے. یہ ان کے اشعار ہیں اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اشعار ہیں، اور وہ مخاطب کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ جی آپ کو کیسے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگ؟ چلو جی. فرماتے ہیں میں نے تمہیں دیکھا ہے، 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 میں نے تمہیں دیکھا ہے. معصور دعاؤں میں، منصور ثناؤں میں، معمور ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں نے تمہیں دیکھا ہے. میرے ساتھ پڑھو. میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، یاروں میں نظاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. ہر قطرہ باران میں، ہر ذرہ تاباں میں، ہر برگ گلستان میں، ہر روئے درخشاں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. گلزار میں خاروں میں، کوہسار میں غاروں میں، گنبد میں مناروں میں، خلوت میں ہزاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے. یہ بہت زیادہ اشعار ہیں، میرے پاس تھوڑے سے ہیں، مجھے زیادہ آتے نہیں. آپ کو پنجابی آتی ہے؟ کوئی ہے پنجابی کا؟ سمجھ میں آتی ہے؟ چلے کوشش کریں، میں کوشش کرواتا ہوں آپ لوگوں کو. ایک پنجابی اشعار ہے مجھے بڑے پسند ہیں. میں کبھی کبھی گھر میں بچوں کے ساتھ محفل لگاتے ہیں نا گھر میں، کبھی شور مچاتے ہیں گھر میں تو پھر پڑھ لیتے ہیں. تو ویسے عام معمول نہیں ہے پڑھنے کا. کالی زلفا والا دکھی دل دا سہارا،
کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن آپ دی تعریف وچ سارا قرآن دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سفارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا دندن گواہی ذرے ذرے کوہ تور دے دندن گواہی ذرے ذرے کوہ تور دے ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے 14ویں دا چن تے ہے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. اللہ کرے بس یہ قسم ہم دل سے کھا رہے ہیں. اللہ کرے بس یہ دل سے ہم قسم کھا رہے ہو نا کہ واقعتاً اللہ کے نبی ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہیں. یہ بہت سے اشعار ہیں ماشاءاللہ، اس سے بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. میں نے تو آپ لوگوں سے سننے تھے حضرت. کون سے؟ ارے آواز کا کیا کرنا ہے، آؤ جی. ختم یہ ایام غفلت ہوں گے کب، روح جب تن سے جدا ہو جائے گی. ختم یہ ایام غفلت ہوں گے کب، روح جب تن سے جدا ہو جائے گی. چند دن کر لو شکست آرزو، چند دن کر لو شکست آرزو، یہ دوا تو پھر غذا ہو جائے گی، یہ دوا تو پھر غذا ہو جائے گی. اس کی تشریح آپ کر دیں اور سنا نا، تشریح تو کر دیں گے. بھی اشعار تو بالکل واضح ہیں حضرت والا کے کہ مزید اس میں کیا تشریح کرنی ہے. ہوتا حضرت نے جو یہ کہا نا، چند دن کر لو شکست آرزو، یہ دوا غذا ہو جائے گی، یہ دوا غذا پھر ہو جائے گی. یعنی یہ دوا یعنی شکست آرزو جو ہے نا، یہ پہلے دوائی کے طور پہ آدمی کھاتا ہے. یعنی پہلے اپنی خواہشات کو توڑنا آدمی کو بڑا مشکل لگتا ہے. یعنی اتنا مشکل لگتا ہے جیسے ٹیکا لگوانا ہے نا، اتنا مشکل لگتا ہے جیسے کڑوا سیرپ پینا ہے جی، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن روٹی کھانا اور افطار کے اندر مزے مزے کی چیزیں کھانا، جن کو آج آپ نے مس کیا یا میڈم کیا جو بھی کیا وہ کتنا مزیدار ہوتا ہے. پہلے سے بندہ تیار کر کے بیٹھا، دانتوں کو تیز کر کے، آج نہیں چھڈاں گا. غذا کھانا کوئی مشکل نہیں، دوا کھانا مشکل ہوتا ہے. پہلے شکست آرزو کرنا یعنی اللہ کے راستے میں قربانی دینا، یہ مشکل ہوتا ہے. پھر یہ ایسے بن جاتا ہے جیسے آپ کا روٹی کھانا، اتنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ دیکھو جی، رمضان کہ آج ہم نے آخری تراویح پڑھی اور آخری وتر ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھے. رمضان کے اندر ہم نے 600 تراویح پڑھی ہے.
سمجھ رہے؟ سب نے مل کے پڑھی ہے، تو پیچھے بیٹھ کے گپے مارنے والے بھی مجھے پتہ ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں اس میں لوگوں کو پکڑتا نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں چلو کم از کم مسجد میں آ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ جان بوجھ کے یہ کہنے کہ امام صاحب تو پکڑتے نہیں ہیں تو جی ہم اپنی مرضی کریں گے، ایسا نہیں کرو. یہ میں تو اس کا مکلف ہوں کہ میں نے دین کے قریب لوگوں کو لے کے آنا ہے، لیکن اللہ کی ذات اس کی مکلف نہیں ہے. طارق ہے نا، طارق، ان کو دیکھ کر نا مجھے بار بار، ان کو جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے ہارون رشید کے بیٹے کا. یعنی اسی طرح 16-17 سال کا نوجوان، تھوڑی سی داڑھی نکلی ہوئی. تو یہ چونکہ ہمارے ساتھ پورا سال رہتا ہے نا، اس لیے میں اس کا نام بار بار لے رہا ہوں. باقی تو ظاہر بات آپ لوگوں کے آزار ہوتے ہیں، یہ دور سے آتے ہیں، باقی حضرات ادھر ادھر مصروف ہوتے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں. تو وہ ہارون رشید کا بیٹا اس کی حکومت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا. تو یہ بیٹا بہت نیک تھا، بہت نیک، اتنا نیک تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ میں چیزوں کو تابع کیا ہوا تھا. دیکھو یہ ایک سائنسی انکشاف ہے. جب انسان اپنا دماغ زیادہ استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو لوگ اس کے تابع ہونا شروع ہوتے ہیں. جب اور زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دماغ کے پہ کنٹرول کر لیتا ہے. پھر اور زیادہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے تو دوسری چیزیں بھی اس کے تابع ہونا شروع ہوتی ہیں، جیسے جادو ہے، جنات ہیں، وہ بھی اس کے تابع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سائنسی فکشن ہے، سائنس بھی اس کو مانتی ہے. تو جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہوں، میں اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرنا، فإنه ينظر بنور الایمان، کیونکہ وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہتا ہے کہ اس نے سر پہ امامہ پہنا ہوا، جسم پہ سفید جبہ پہنا ہوا اور ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا ہوا. بات سے بات نکل رہی ہے لیکن میں آپ کو بات بتا دوں. آپ جیسا میرا ایک ساتھی ہے، انجینئر ہے، ابھی اس کی جاب لگی، سسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کوئی اتنی نورانیت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور عام سے انسان کی طرح مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے. تو میں اس سے پریشان ہوا. تو میں نے ان کو جواب میں فرمایا ہم نے جو کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا بزرگوں کا، تو بزرگ آئے گا تو پوری مسجد روشن ہو جائے گی، وہ بزرگ ہوتا ہے. بزرگ آئیں گے تو مسجد میں خوشبو پھیل جائے گی، یہ بزرگ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے یہ کانسیپٹ توڑیں، سمجھ، یہ کانسیپٹ غلط ہے. یہ ہندوانہ نظریات ہیں. ہندو یہ کہتے ہیں ہمارے نیک آدمی صرف پنڈت ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نیک آدمی نہیں ہوتا. چنانچہ ہم لوگوں نے بناوا ہمارا نیک آدمی وہ ہوگا جس نے سفید ٹوپی پہنی ہوگی، سفید کپڑے پہنے ہوں گے، اس کے نیچے سفید جرابیں ہوں گی، اس کے دائیں بائیں جتنے کپڑے ہوں گے سفید ہوں گے، ایک نور کا حالہ ہوگا اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا. دیکھو یہ اچھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کو پسند فرماتے تھے، لیکن ہم نے اس کو للہیت اور ولایت کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کبھی رنگدار کپڑے نہیں پہنے تھے، تو میں نے ایک دو دفعہ سنت کی نیت سے، کیونکہ میں نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھی تھی، جیسے یہ رنگ ہے نا انہوں نے پہنا ہوا ہے، یہ سبز رنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید اور سبز رنگ، اور سفید جس کے اندر سرخ دھاریاں ہوں وہ آپ نے بہت پسند فرمایا. تو میں نے سرخ دھاریوں والا کپڑا بہت تلاش کیا، بہت زیادہ تلاش کیا. ابھی MTJ کھلا تو وہاں بھی میں نے گھر والوں کو میں کہا دیکھ کے اس طرح کا کوئی کپڑا شاید ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. استاد جی نے فرمایا کہ میں نے خود بنوایا تھا کپڑا یہ سنت کی نیت سے پہننے کے لیے.
مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ میں تمہیں دکھاؤں گا کس طرح کا وہ کپڑا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اور اس کے اندر سرخ دھاریاں، جیسے کپڑے ہوتے ہیں نا جس میں لکیریں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لکیر کو اس زبان میں دھاری کہتے ہیں، ہندی زبان میں دھاری کہتے ہیں. تو ہماری زبان اردو تو ہندی سے نکلی ہوئی ہے نا، تو دھاریاں یعنی سفید لکیریں، تو سرخ لکیریں. سفید کپڑا سرخ لکیریں زیادہ خوبصورت نہیں لگتا آج کے زمانے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا. تو میں نے تلاش کیا، تو مجھے نا کسی نے پیغام بھیجا کہ بھئی پہلے تو آپ ایسے کرتے تھے، ابھی یہ کیا مسئلہ ہوا ہے. کوئی پیچھے مسئلہ تھا کہ آپ جناب یہ اپنے رنگین کپڑے پہننا شروع کرتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ آپ بدلی ہونا شروع ہو گئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اصلاح کروانی چاہیے. تو میں نے ان کو جواب میں کہا کہ میں نے کہا اگر آپ خیر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے میری اصلاح فرمائی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے علاوہ کچھ سمجھتے ہیں تو اس پہ رسول اکرم کے فلاں نمبر صفحہ پہ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنگ کا کپڑا بھی پہنتے تھے. لہٰذا اگر کسی نے پہنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنتے تھے، وہ تو اور معاملہ تھا، ہم آج کل کے مرد تو نفس کی وجہ سے پہنتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، آئی ایم سوری. جو بندہ میری نیت کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر رہا ہے تو میں اس کو کیا صفائی دوں گا. تو ہم نے دینداری کو سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے دیندار بننا ہے نا تو میں بالکل مولوی والا حلیہ اختیار کرنا پڑے گا، امام صاحب والا حلیہ اختیار کرنا پڑے گا. یہ بات نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکالے، کھرچ کے نکالے. اگر آپ کو دیندار بننا ہے تو آپ کو مولوی صاحب جیسا امامہ پہننا پڑے گا، آپ کو ہاتھ میں عصا پکڑنا پڑے گا، آپ کو گھڑی دائیں ہاتھ میں لگانی پڑے گی. کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے بھائی. آپ کو مولوی صاحب والی اونچی ٹوپی پہننی پڑے گی اور وہ مخصوص قسم کی ٹوپی ہونی چاہیے آپ کی، قراقری ٹوپی، وہ پہنیں گے تو آپ قاری القرا بنیں گے. ارے نہیں بھائی، ایسا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، آپ تھانوی ٹوپی پہنیں گے جس میں کشتی بنی ہوتی ہے، وہ پہنو گے تو آپ اللہ والے بن. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نکالیں اپنے ذہن سے. آپ اگر آپ اگر دین میں آئیں گے تو آپ کو سفید لباس پہننا پڑے گا اور مجھے پسند نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا سفید لباس پہنو؟ اللہ کے نبی کو پسند تھا، آپ کبھی کبھی پہن لیے کرو. سمجھ رہے؟ تو میں بات سے بات نکلی تو میں ادھر چلا گیا. تو انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو ایک نورانی حالہ بن جاتا ہے، بس وہ اللہ والا ہوتا ہے. ارے نہیں بھائی، اللہ والا وہ ہوتا ہے جب وہ آئے تو مسجد میں ہلچل مچ جائے، مرید بھاگ رہے ہوں اور یہ اور وہ. ایسا نہیں، ایسا نہیں. سمجھ رہے؟ جو برے صغیر کی تاریخ میں ایک قحط آیا تھا جو بدترین قحط تھا، 14 سال تک وہ قحط رہا. یعنی ایسا قحط تھا کہ کئی لوگوں نے ایسا کیا کہ جن کے بچے قحط کی وجہ سے مر گئے، بھوک کی وجہ سے، ان کا گوشت نکال کے ان لوگوں نے کھایا. یعنی اتنا ظالم قحط آیا تھا. تو ہندوستان کے علماء نے ایک وفد بنایا اور تلاش کیا کرتے کرتے علماء کے پاس حضرت دعا کریں اس قحط کے بارے میں. کمیاں دعا تو کر دوں گا لیکن میرے اپنے اندر کھوٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میری یہ سنی جائے گی. تم فلاں کے پاس جاؤ. کرتے 7 مہینے کے بعد ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ دیکھو اس وقت روئے زمین پر ایک بزرگ ہے، اگر وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا اللہ رد نہیں کریں گے. تو کہنے لگے کون ہے؟ کہ تم سب لوگ جانتے ہو. کون ہے؟ وہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جو فقیر بیٹھا ہوتا ہے نا، ایک تو فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک فقیر جو عام حلیہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے، وہ دعا کرے گا تو اللہ بارش کو نازل فرمائیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا وہ اتنی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے؟ کہ جی ایسی چیز ہے. اب اس کا حلیہ بتاؤ. اس آدمی نے کپڑے پہنے ہوتے تھے عام پرانے لیکن صاف ستھرے، لیکن اس کے ساتھ اس نے سر پہ ایک دوپٹہ لیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، سر پہ دوپٹہ لیا ہوتا تھا اور ناک میں اس نے جھلنی ٹائپ کوئی چیز باندھی ہوتی تھی.
جیسے خواتین باندھتی ہے، جھلی نہیں تھی، یاد رکھو، جھلنی ٹائپ کو تیز باندھی ہوئی. اس کے پاس علماء پہنچے، حضرت آپ دعا کریں. مجھے حضرت کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی گھر والی ہوں. میں اللہ کی گھر والی ہوں. اب عام حالت ہوتی تو علماء تو فتویٰ لگاتے نا، لیکن 7 مہینے کوشش کرنے کے بعد اس تک پہنچے تھے. تھا تو سامنے کہ میں اللہ میاں کے گھر والی ہوں. داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی امامہ بھی پہنا ہوا، اس کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا، پورے عورتوں والا دوپٹہ. کہ میں اللہ میاں کے گھر والی ہوں. کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیں. ابھی کیوں دعا کروں؟ کہا 14 سال ہو گئے بر صغیر میں قحط پڑا ہوا. تو کیا ہو گیا؟ اس کی جو مرضی وہ کرتا ہے کرے، میں کون ہوتی ہوں اس کو روکنے والی؟ جو الفاظ لکھے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیغے اس نے مونس کی استعمال، مستقل سیغے مونس کی استعمال کر رہا ہے. میں کون ہوتی ہوں اس کو روکنے والی؟ کہا کہ لوگ مر رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے مردہ بچوں کا گوشت کھا کے زندہ رہنے پہ مجبور ہیں، جانوروں کے چمڑے تک کھا کے ختم کر چکے ہیں، جانور کہاں سے بچیں گے؟ تو سارا قصہ سنایا. جب سارا قصہ سنایا تو آپ دیدہ ہو گیا، روئے 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 بیٹھ کر. کہتے ہیں اللہ میاں یہ کیا ہو گیا؟ اوپر یہ کیا ہو گیا؟ تو نے بھی ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا. دیکھ ابھی بارش نہیں ہوئی نا تو میں دوپٹہ اتار دوں گی. سمجھ رہے؟ آپ یقین کیجئے کہ اس نے دوپٹے کو پکڑا ہے، اور دوپٹے کو پکڑنے کے بعد جو بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی ہے کہ یہ سب لوگ بھاگے اور یہ درخت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جم کے بیٹھا ہوا، دوپٹے کو پکڑا ہوا. پانی آتا گیا، چڑھتا گیا. پانی اس کے سر سے اوپر ہوا اور یہ تڑپنے لگا، ڈوبنے لگا. لیکن ظاہر بات ہے کوئی اس وقت چھڑوا نہیں سکتا تھا. تو اور اسی پانی کے اندر غوطے کھا کے انتقال ہو گیا. جیسے ہی ہاتھ دوپٹے سے چھوٹا، بارش رک گئی. 8-9 دن مسلسل بارش ہوتی رہی. اس نے پانی کو اتنا کیا کہ پانی لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے. اللہ! تو کسی شخص کے لباس سے نہیں ناپنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، میں آپ کو ناپنے کی نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں یار. ہم اگر دیندار بنے، اللہ والا اگر بننا ہے تو ہمیں فلاں طرح کا لباس پہننا پڑے گا. ایسا آپ کو اللہ والا بننا، آپ کے کپڑوں کو اللہ والا نہیں بننا. سمجھ رہے میری بات؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے، اپنے ان کے اور ان کے بھائی کے درمیان اختلاف تھا بادشاہت کے اندر. تو اس زمانے کے بزرگ تھے، ان کے پاس گئے کہ حضرت، ان کے بھائی گئے کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے تخت دے دیں. تو کہا میاں بیٹھو. تو حضرت آپ نیچے بیٹھے ہوئے، میں اوپر بیٹھتا اچھا نہیں لگتا. نیچے حضرت کے ساتھ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے دعا کر دیتا ہوں، لیکن تخت پہ تو ہم نے آپ کو بٹھایا تھا، آپ بیٹھے نہیں. یعنی یہ تھا کہ جو اس تخت پہ بیٹھے گا وہ بادشاہ بنے گا. دیکھا خود نہیں بیٹھے اس تخت کے اوپر. پھر اورنگزیب عالمگیر آئے، کمیاں تخت پہ بیٹھو. بیٹھ گئے تخت پہ. کس لیے آئے؟ کہ حضرت دعا فرما دیجئے اللہ تخت نصیب فرما دے. وہ ہم نے آپ کو بٹھایا تھا، ہم نے جس سے بٹھا دیا اللہ اس کو تخت پہ بٹھائیں گے. کہنے لگے حضرت چلے آپ نے بٹھا دیا، اب تاج کیسے نصیب ہوگا؟ کہا کہ وہ جو تمہارا ملازم ہے نا فلاں باورچی، کہاں اس سے کہنا کہ وہ آپ کو پگڑی پہنا دے. وہ جس کو پگڑی پہنائے گا سمجھ لے تاج وہی پہنے گا. کہنے لگا ہیں وہ اتنا بڑا آدمی؟ ہاں بہت بڑا آدمی ہے. اورنگزیب عالمگیر گئے، ان سے کہا بھی میاں مجھے وضو کرا دو. تو کہنے لگا حضرت وضو تو وہ غسال کا کام ہے نا، آپ اس سے کہیے. کہ نہیں آپ غسال موجود نہیں ہے، اس کو بلے بھگا دیا تھا. آپ تم آؤ. وہ آیا، آ کے وضو کرایا. تو سر کا مسح کرنا تھا نا، تو پگڑی اتار کے ان کو دی مسح.
مسئلہ کیا کہ یہ پگڑی ذرا پہنانا مجھے. کہا نہیں حضرت آپ خود پہنے. کہا نہیں مجھے پہناؤ. کہا نہیں حضرت آپ خود پہنے, یہ لے لیجیے. نہیں آپ پہنائیں. حضرت آپ خود پہن لیجیے. کہا نہیں آپ پہنائیں. حضرت اگر آپ اصرار کریں گے تو میں نوکری چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آپ کا مرتبہ پتہ چلنے کے بعد آپ کو نوکری پہ رکھ کے میں نے مرنا ہے؟ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو, آپ کو میں کچن میں لگا کے اب کھانا پکواؤں گا, اسے میں نے مرنا ہے. میں تو آپ کو اکرام سے بٹھاؤں گا, میں آپ کو وظیفہ جاری کروں گا. تو کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ میں بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا, تو آپ میرے ملازم ہیں, آپ کو میں حکم دیتا ہوں پگڑی میرے سر پہ رکھیں. پگڑی پہنائی. پگڑی پہنانے کے فوراً بعد منکشف ہوا. کہتے کیسے اللہ والے ہیں, دوسروں کے راز بتا دیتے ہیں, ان کو نہیں بتانا چاہیے. اللہ کیا ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ وہ کیسا ہوگا ویسا ہوگا, اور خود اپنا ظاہری حلیے سے زیادہ باطنی حلیے کی فکر کرنی چاہیے. اندر کی فکر ہو, اندر کو کیمیا بناؤ. اندر جب کیمیا بنتا ہے, اندر سے خوشبو اٹھتی ہے نا, تو بندہ دنیا میں تباہی مچا دیتا ہے. میرے ایک دوست ہیں 21 گریڈ کے آفیسر, ٹھیک ہے, وہ میرے پاس سوسائٹی میں آتے تھے. تو یہاں سے جانے لگے تو آصف بھائی جو تھے, انہوں نے ان کے گھر میں کوئی دفتر ٹائپ چیز تھی پہلے نا, بالکل 3-4 سال پہلے. تو ان کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا بھی یہاں کے پلاٹس کے ریٹس کیا ہیں. اس نے سوچا تھا میں مسجد کے سامنے پلاٹ لوں گا, گھر بناؤں گا, پھر وہیں پہ بنایا اس نے. تو کہتا ہے سر ہم ڈرائیوروں کو نہیں بتاتے ہوتے. جو آصف بھائی کا آدمی جو دفتر میں بیٹھا ہوتا, یا آصف بھائی بیٹھے ہوتے مجھے نہیں پتا, سر کہ ہم ڈرائیوروں کو نہیں بتاتے. ٹھیک ہے. تو ان کی جب ایک بڑی جگہ ہوا, بہت بڑی جگہ اپائنٹمنٹ ہوا. آپ سب حضرات جانتے ہیں وہ کتنی بڑی چیز تھی. اس نے پاکستان میں طوفان مچا دیا. اس کے ہیڈ میں یہ بھی آدمی تھے, جو 5 آدمی ہیڈ تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھے. تو ایک آفیسر دوسرے آفیسر سے کہتا ہے اس کے چہرے پر اور اس کے کپڑوں پہ نہیں جانا, یہ ہمیں بھی کتا بنا چکا ہے. یہ ایسے سوال کرتا ہے بندہ گھوم کے رہ جاتا ہے. میرے ساتھ یہ عمرے کے سفر پہ بھی تھے, حج کے سفر پہ بھی تھے, انہوں نے ایسے سوال کیے کہ بندہ گھوم کے رہ جاتا ہے. یار یہ کیا بات ہے, بندہ اتنا ذہین بھی ہو سکتا ہے, اتنا ذہین سمجھدار بھی ہو سکتا ہے. یہ انتہائی لیول کی بات ہے. تو اللہ نے بعض لوگوں کو دیا ہوتا ہے. تو جب اندر سے بندہ بولتا ہے نا, تو وہ چیز ہی الگ ہوتی ہے, بہت ہی الگ ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ظاہری حلیہ نہیں ہو, اندر اصل محنت اندر کی ہوتی ہے. اندر محنت, اندر چیز بنتی ہے ذکر اللہ کی چوٹوں سے, ذکر اللہ کی ضربوں سے, محنت مجاہدے کرنے سے بنتی ہے. میں پنجاب میں ہمارے رشتہ دار وہ کسی آدمی کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی تمہارے فلاں کے اوپر بھی جادو ہے, فلاں کے اوپر بھی جادو ہے, فلاں. تو میں نے کہا یہ کون بیوقوف لوگ ہیں وہ ایسے بتا رہے ہیں. میں نے کہا ان کے پاس نہیں جانا چاہیے آپ کو, ایسے ویسے یہ. تو اس نے بہت سے لوگوں کا بتایا تھا. تو انہوں نے نا میرا نام بتایا, کہا اس کو پوچھو اس کے اوپر. تو میرے بارے میں نا اس نے 2-4 جملے کے, میں ہل کے رہ گیا. میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے میرے بارے میں. تو لگا یہ کس کا نام تم نے مجھے بتایا ہے, میں ایکسیس نہیں کر پا رہا ہوں. یعنی اس نے جو کہا میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں یہ کیا ہے, تو تم یہ ہے کون نا. تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا میری اس سے بات کرو. اس سے بات کی. اس نے کہا کہ میں ذکر کرتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز تھی جس سے میں سمجھ گیا. میں نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ کہتے میں صرف ذکر کرتا ہوں. حالانکہ اس کا ظاہری حلیہ کچھ بھی نہیں, ظاہری حلیہ کے اعتبار سے دیندار نہیں, لیکن وہ سامنے والے کے اندر جو باطنی مرض ہے یا جسمانی مرض ہے اس کو پکڑ لیتا ہے.
سمجھ رہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے کہ وہ صرف پاس بیٹھتے ہلکی توجہ کرتے، سامنے والے کا مرض نکل کے ختم ہو جاتا. کبھی کیا کرتے ہو؟ میں سلب کرتا ہوں، مرض سلب کرتے ہیں. کیسے؟ ذکر اللہ مقناطیس بھی ہے، ذکر اللہ دوائی بھی ہے، ذکر اللہ شفا بھی ہے، ذکر اللہ غذا بھی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے دن، مجھے امید تھی آپ لوگ بڑا اچھا رسپانس کرو گے، مجھے کسی نے رسپانس نہیں دیا. البتہ جو لوگ آن لائن سن رہے تھے انہوں نے جو مجھے رسپانس دیے وہ ہو کمال ہو گیا. لیکن آپ لوگوں میں سے کسی نے رسپانس نہیں دیا ہوتا نا تو آپ لوگ یہاں پہ مست ہو چکے ہوتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں ادھر سے. ایسے نہیں کہتے، میں مذاق کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو یار شکر ہے نہیں کیا تو بیگم جوتے مارتی. یہ کیا طریقہ ہے؟ خبردار اگلی مرتبہ وہاں نہیں جانا. میرے کئی ایک دوست، ہمارے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہے نا، وہ ہمیشہ 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. وہ ختم نبوت کا بہت ہی نازک قسم کا مسئلہ تھا، تو وہاں ان کو بیان کے لیے بلایا تو وہاں جا کے بیان کر کے کہنے لگے کہ ہم مسلمان تعداد میں کم ہیں کیونکہ سب کی ایک شادی ہے. اگر 4 ہو جائیں تو اتنے زیادہ مسلمان ہو جائیں گے تو تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے. عجیب، اتنا نازک مسئلہ ہے، وہاں بھی اب چوتھی شادی کو چھیڑ رہے ہیں. یہ میں نیگیٹولی نہیں کہہ رہا، یہ ان کی ایک محنت ہے، یہ سوچ ہے. وہ خود فرماتے ہیں میں اگر وزیر اعظم ہوتا ڈنڈے مار مار کے شادیاں کرواتا. کہ ابھی تو میں تمیز سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی پولیس میں تو نہیں ہوں. میں وزیر اعظم ہوتا ڈنڈے مار مار کے تمہاری 4 شادیاں کراتا. تم سمجھتے کیا ہے؟ میں تو بھی سنجیدگی سے بات، میں تو ہنستے ہوئے بات کروں، بہت غصے میں بات کرتے. تو خود بھی ماشاءاللہ 3 شادیاں کی. کئی مرتبہ ہم نے خود دیکھا جامع رشید میں ناشتہ کریں تو سجی 3 بیوی ہیں، ناشتہ پھر بھی بازار سے کریں. ہم یہ چوتھی ہو جائے گی پھر بھی یہیں سے کروں گا. کہ یہ حالات بدلنے والے نہیں ہوتے. تم یہ نہیں سمجھو کہ 3 شادیاں ہوں گی تو 2 شادیاں ہوں گی تو ایک بیوی کی میرے پاس سے کھاؤ، دوسرے کی میرے پاس سے کھاؤ. ایک کہتے اس کے پاس سے جا کے کھا، وہ کہتے جا اس کے پاس سے کھا. میں کیا کروں، میں دکان سے کر رہا ہوں. تو خیر یہ تو ایسے ہی بات نکل گئی میری، کافی ادھر ادھر نکل گئی بات. تو دیکھو بھائی، ذکر اللہ کرنے والا بہت ترقی کرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ پابندی سے کرے. ٹھیک ہے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، میری ان باتوں سے نا کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم تو اتنا ذکر اللہ کرتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. سمجھ رہے؟ تو یہی تو بات ہے. اگر ذکر اللہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا رہے کہ میں تو یہ بن گیا، میں تو وہ بن گیا، وہ تو تکبر آ جائے گا. یہ تو ذکر کے منافی ہے. تکبر ذکر کے منافی ہے. آپ کو جو چیز مل رہی ہے وہ اس کو بتانا شروع کر دیا جائے تو آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. یہی تو فائدہ ہے ذکر اللہ کی کثرت کا کہ یہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا اور اونچا بھی اڑا رہا ہوتا ہے. جہاز میں کبھی بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ جہاز میں آپ بیٹھے ہیں نا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا جہاز اڑ رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن باہر والوں کو پتا ہوتا ہے یہ 4000 کی سپیڈ سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جہاز اڑ بھی رہا ہے یا کچھ پتہ نہیں. جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، جہاز والے جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوتا. تو ایسے ہی جب ذکر اللہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اڑان اتنی اونچی ہوتی ہے لیکن اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا. تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ذکر اللہ سے دل صاف ہوتے ہیں، ذکر اللہ سے قلب صاف ہوتا ہے، ذکر اللہ سے انسان کے حالات میں تبدیلی آتی ہے، ذکر اللہ سے انسان کے مزاج میں، سوچ میں تبدیلی آتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف لباس کے اوپر کوشش کرنا یہ بیوقوفی ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ جی وہ ظاہر بھی تو بنانا چاہیے. بھائی ظاہر بنانے کو کون انکار ہے؟ ظاہر شریعت کے مطابق ہوگا نہیں تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے آپ؟ لیکن بات یہ کہ ہم لوگ صرف ظاہر ہی بناتے ہیں، اندر تو کچھ ہوتا ہی نہیں، باطن میں کوئی کام ہی نہیں ہے. نہ ذکر کی عادت ہے، نہ تہجد کی عادت ہے، نہ اللہ کے سامنے رونے کی عادت ہے، نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی عادت ہے، نہ اللہ سے لاڈ کر کے کچھ مانگنے کی عادت ہے، نہ اللہ سے ضد کرنے کی عادت ہے، نہ اللہ سے کوئی ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنا، نہ اللہ کے سے ہم باتیں کرتے ہیں تنہائی میں، نہ خلوت میں ہم اللہ سے کوئی رجوع کرتے ہیں. اور یہ کون سا ولی اللہ ہے؟
جس کی فرض نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، قضا نمازیں رکھی ہوئی ہیں اور ولی اللہ ہے، خلیفہ مجاز بیت ہیں، وہ اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے، اتنی بڑی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اتنا بڑا عصا پکڑا ہوا ہے، وہ خلیفہ مجاز بیت ہیں، فرائض پورے ہیں نہیں، 3 4 سال کی نمازیں قضا ہیں، ولی اللہ ہے، کیونکہ شیخ نے خلافت دی ہوئی ہے، کیونکہ شیخ جانتا ہے بہت بڑا عالم ہے، اللہ کرے گا خلافت دینے کی برکت سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن اس نے تو سمجھ لیا خلافت مل گئی تو میرا کام بن گیا، سمجھ رہے جی؟ تو بھئی ذکر کی پابندی کریں، سمجھ رہے؟ اس کے ساتھ کسی بزرگ کی صحبت ہو، کسی بزرگ اللہ والے کی صحبت ہو تو انسان کی مزاج میں تبدیلی آتی، بالکل آپ کے اسی سڑک پر، بالکل اسی سڑک پر 3.4 کلومیٹر فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، میں روزانہ جاتا ہوں موٹر سائیکل پہ نوٹ کرتا ہوں، 3.4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، حضرت فیروز محمد صاحب کی خانقاہ ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ کبھی وہاں پر جائیں، ٹھیک ہے، میں نے حضرت جیسا مخلص انسان نہیں دیکھا، سمجھ رہے، میں نے بھی وہاں سے ایک زمانہ گزارا ہے، تو کوشش کریں سندھ بلو سوسائٹی کے گیٹ نمبر 2 کے سامنے حضرت کی خانقاہ ہے، ایک ذکر اللہ کریں پابندی کے ساتھ، ایک کسی بزرگ کی مجلس میں جایا کریں، اگر آپ لوگ یہاں سے دور رہتے ہیں، میرے خیال تقریباً آپ سب لوگ یہاں کے رہنے والے، تو حضرت کی خانقاہ میں مجلس ہوتی ہے، باقاعدہ مجلس ہوتی ہے، وہاں جائیں گے تو پینافلیکس لگے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، پینافلیکس آپ نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں اوپر نہیں دیکھتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو آپ کو کارڈ دے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کارڈ کے ذریعے، نہیں میں کارڈ بھی نہیں دیکھتا، مجھے مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کو موبائل فون پہ ایک ایپ بتا دیں گے، ٹھیک ہے، اس ایپ کے اوپر آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اگر وہ بھی آپ نہیں چاہتے تو ایک فون نمبر دے دیں گے، کان کے ذریعے سے آپ کے کان میں گھسیڑ دیں گے، ہاں یہاں پر یہ جگہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، اگر پھر بھی نہیں تو میں آپ کو موٹر سائیکل پہ لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، گاڑی پہ لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، ٹرین تو جاتی نہیں یہاں سے، نہیں تو 2 بندے اگر لڑائی کر رہے ہو تو ان میں سے کہوں گا اس کو مکہ مارو، یہ حیدرآباد جانے کی وجہ یہاں قریب پہنچ جائے گا، 2 بندے لڑائی کر رہے ہیں، مکہ ماروں گا تو سکھر جا کے گرے گا، میں مکہ ماروں گا تو لاہور جا کے گرے گا، کہا یار مجھے تھوڑا سا آہستہ مارو، مجھے حیدرآباد جانا ہے، تو کسی ایسے سے مکہ مروا دیں گے آپ کو، انشاءاللہ خانقاہ اتار دے گا راستے میں، چھتری رکھ لینا، اونچے چلے گے تو نیچے اتر جانا، اللہ اکبر۔ تو دیکھو اندر بنائیں، اپنا اندر بنائیں، اپنا اندر بنائیں گے تو بڑا فرق پڑتا ہے، صرف اوپر کو بنا لینے سے فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے، میرا دل نہ اتنا زخمی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ میں دیکھا ہے برس ہا برس، اوپر کو اتنا اچھا بنا لیا، اندر گند مچا ہوا ہے، اوپر اتنا اچھا بنا لیا، عالم دین ہے، مفتی اعظم ہے، فلانا ڈھماکا، یعنی اپنے زعم میں مفتی اعظم، میں جو پوچھو بتاؤں گا، جو چیز اندر آگ لگی ہوئی ہے، اندر بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، بات پتہ نہیں کدھر سے آئی تھی کدھر چلی گئی، تو ہاں حضرت جنید بغدادی کے پاس، ہاں زبردست، یہ تو واقعی حمزہ ہے بھائی، حمزہ وہاں لگاتے نہیں جب سکتا کرنا ہوتا ہے، یہ سکتے پہ رکا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس لڑکا آیا، اس نے پگڑی پہنی ہوئی اور جبہ پہنا ہوا، پورا عربی، کوئی شیخ لگ رہا تھا، لگتا ہے شیخ الحدیث ہے، ماتھے پہ اس کے محراب اور بڑا خوبصورت، نظریں اس کی جھکی ہوئی، نورانیت ٹپک رہی، حضرت میں ایک طالب علم ہوں، مجھے ایک حدیث کا مطلب جاننا ہے، کہا کیا حدیث ہے؟ حدیث ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الایمان، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ وہ ایمان کے نور سے کیسے دیکھتا ہے؟ فرمایا کہ میاں میں تجھے اتنا ہی کہوں گا کہ نصرانی نکل جا یہاں سے، تو نصرانی ہے، کافر ہے، اور تو حدیث پہ اعتراض کرنے کے لیے آیا تھا، واپس چلا جا۔ وہ شخص نصرانی تھا، عیسائی تھا، اور یہودیوں نے اس کو بہلا کے بھیجا تھا کہ جاؤ مسلمانوں سے اس حدیث کا مطلب پتہ کرو، تو میں نے علماء کے پاس آیا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، اور آپ نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میں نصرانی ہوں، یعنی اس کے اندر کفر کی بدبو ہے،
آپ کے اندر کفر کی بدبو ہے، آپ نے میرے اندر کفر کی بدبو کو پہچان لیا. سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم اگر سیرت کا درس کر رہے تو اس میں ایک واقعہ تھا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا اور اس نے اپنے کپڑوں کے اندر خنجر چھپایا ہوا. تو آپ قبیلہ ایک دوسرے قبیلہ بنو اشہل تھا یا کوئی اور قبیلہ تھا، آپ اس کے کسی صاحب کی عیادت کے لیے گئے تھے. تو ہم مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ صاحب آئے تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا یہ گندی نیت سے آیا ہے. آپ نے دیکھتے ہی فرمایا یہ غلط ارادے سے آیا ہے. اور ابو سفیان جب اسلام قبول کرنے آیا تھا تو حضرت عمر پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے. حضرت عباس کہتے ہیں نہ اس کو قتل نہ کرو. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کو قتل کرنا ہے. حضرت عمر سمجھتے تھے ابو سفیان نے ایک اکیلا قتل ہو گیا تو پورا مکہ خاموشی سے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت عباس کہتے تھے اگر ابو سفیان مسلمان ہو گیا تو پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت عمر اہل مکہ کے ساتھ زیادہ رہے نہیں تھے اسلام آنے کے بعد، ہجرت کر کے مدینہ آ گیا. حضرت عباس اہل مکہ کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے تھے. وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اہل مکہ اسلام کے قریب ہے. تو حضرت عباس نے اس لیے حضرت عمر سے اختلاف کیا. تو کہنے لگے نہیں حضرت عمر چھوڑو، میں اس کو چھوڑوں ادھر سے آ رہے. حضرت عباس بہت لمبے آدمی تھے. وہ گھوڑے پر ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے آج ہم موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں. حضرت عباس، حضرت عمر بھی لمبے تھے لیکن حضرت عباس بہت لمبے تھے. سمجھ رہے نہیں؟ وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ گھوڑے کے اوپر ٹانگ رکھ کے دوسری طرف سے آرام سے بیٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت عمر چھلانگ لگا کے بیٹھتے تھے. حضرت عباس میرے سے ایک ساتھی ہیں حامد محمود ماشاءاللہ کافی لمبے آدمی ہیں. یعنی یہاں اگر کھڑے ہو تو پنکھے کو ہاتھ لگائیں تو لگ جائیں گے. آپ جانتے ہیں حامد محمود کو؟ حامد محمود نا ماڈل کالونی سے روزانہ میرے ساتھ آیا کرتے تھے حضرت کے پاس غرفہ میں. تو ایک دن وہ اے ٹی ایم میں اترے، پیسے نکالے تو وہ بائک پہ بیٹھے، بائک چلائی. میں باتیں کر رہا ہوں 3-4 کلومیٹر کے بعد میرا فون بجا. فون اٹھایا، وہ ہینڈ فری لگا ہوا تھا. میں نے ہینڈ فری کو کلک کیا. میں نے کہا جی السلام علیکم، کہ حامد محمود بات کر رہا ہوں. پھر نے کہا کیا خیریت ہے؟ آپ پیچھے نہیں دیکھا؟ پیچھے کوئی نہیں. لگے میں اے ٹی ایم پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا آپ بیٹھے نہیں تھے؟ میں بیٹھ تو کیا تھا، نیچے نہیں ہوا. وہاں کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں. اور سامنے جو 2 آدمی اے ٹی ایم پہ کھڑے تھے وہ بھی دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ بیٹھ تو گئے تھے نیچے نہیں ہوئے. تو بس کیا ہے، حضرت عباس تو حضرت عمر سے بھی لمبے تھے تو وہ انہوں نے قریب نہیں آنے دیا حضرت عمر کو. آپ دیکھتے ہی پہچان گئے وہ سفیان دل نرم ہو چکا ہے، ایمان لینے کے لیے آیا. فوراً آپ نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر لیا حضرت پر. تو مومن جو ہے وہ اپنی نور فراست سے دیکھتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اپنے اندر کی آنکھ کو کھولے جی. ٹھیک ہے. یہ کھلے گی ذکر اللہ سے، کسی اللہ والے کی صحبت میں آنے جانے سے. سمجھ رہے؟ ورنہ رمضان، پورے رمضان کا سبق یہی ہے، ذکر نہیں چھوڑنا، کسی اللہ والے کی صحبت کو نہیں چھوڑنا. یہ 2 چیزیں اپنے مزاج کا حصہ. دیکھو آپ میں جو ساتھی ہیں، چاہے نوجوان ہیں، چاہے بڑی عمر کے، چاہے بوڑھے ہیں، ہر ایک کے دل میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی وہ رہنمائی چاہتا ہے. اگر اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے وہ رہنمائی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ ان پڑھا ہے، کہ جاہل ہے. ہر بندہ جس کے دل میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس میں وہ رہنمائی چاہتا ہوتا ہے، اس کو اس میں رہنمائی لینی چاہیے. اللہ نے ہمیشہ ہر اس شخص کو کامیاب کیا ہے جس کا کوئی نہ کوئی رہنما تھا. کوئی نام آپ ایسا بتا دیں، کوئی ایک نام جب سے دنیا بنی ہے، کوئی ایک کامیاب بندہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، کوئی ایک کامیاب بندہ جس کا کوئی استاد نہ ہو.
کوئی ایک کامیاب نہیں آپ کو ملے گا. ظالم ملیں گے, ٹھیک ہے, ظالم ملیں گے, ٹھیک ہے, بدماش ملیں گے, لیکن کامیاب انسان جس کو دنیا نے کامیاب تصور کیا کوئی ایک آپ کو نہیں ملے گا. ہلاکو خان کا نام آپ لیں گے, اس کو آپ کامیاب کہتے ہیں؟ جو انسانیت کا دشمن ہے, اس نے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے, ٹھیک ہے, نہیں. البتہ ظلم میں ان کا کوئی استاد تھا, جیسا استاد ان کو ملا ظلم میں, چنگیز خان استاد ملا جس نے ان کے اوپر ظلم کیا, جس نے اس کو ظلم کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا, چنانچہ اس نے ویسے ہی ظلم کیا اور اپنے استاد سے بڑھ کے ظلم کیا. ایسی جس کا کوئی استاد ہے وہ اپنے استاد کو فالو کرتے تو استاد سے بڑھ کے آگے کام کرتا ہے, استاد سے بڑے کام کرتا ہے. چنانچہ کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کہیں جی میں پہلا وہ انسان بنوں گا, یہ نہیں, یہ اللہ کی فطرت میں یہ طریقہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ آپ پہلے ایسے آدمی بنیں گے جو اپنے کام کرنے سے پہلے تو اوپر چلے جائیں گے. تو اللہ حفاظت فرمائے. مکے شریف میں ایک میلہ لگتا تھا. اس میلے کے اندر عکاظ کے میلے میں ایک آدمی تلوار چلاتا تھا. تلوار چلاتے چلاتے نا یوں اچانک گھماتا اور یوں اپنے منہ میں ڈالتا تلوار, پھر پوری تلوار منہ سے نکالتا یوں. تو ایک دن اس نے یوں کیا اور کرتے کرتے یوں تلوار اڑائی اور اپنے منہ میں ڈالی اور اندر اپنا سب کچھ کاٹ بیٹھا, یوں باہر نکالا اور یوں تڑپتا ہوا نیچے گیا. کہا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ مجھ سے سیکھ لے, لیکن میں نے صرف ان کو دیکھ کر سیکھا تھا, آج میں اپنا نقصان کر بیٹھا. کوئی کام استاد سے سیکھے بغیر نہ کرنا, اور یہ کہہ کے وہیں پہ گر کے مر گیا. سمجھ لیں؟ تو کسی کا جو امیجنیشن پاور کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, کتنی ہی سمجھ کیوں نہ ہو, استاد کے بغیر نہیں چلنا, ٹھیک ہے. ایسی اگر دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کسی رہنما کے بغیر نہیں چلنا. اگر آپ چلنا ہی نہیں چاہتے دین میں, یہ تو مولویوں کا سبجیکٹ ہے, یہ بیکار بات ہے. ہم کوئی ہندو نہیں ہے کہ ان کے صرف ہندو جو پنڈت ہیں وہی ان کے مندر کو سنبھالتے ہیں, ان کی کفری نظام کو سنبھالتے ہیں. ہم کوئی ہندو نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ دین پر عمل کرنا ہے, ہر ایک کے ذمہ دین پر چلنا ہے, ٹھیک ہے جی. کیا تک بات ہو گئی؟ آخری بات یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات آج, ٹھیک ہے جی, اس رات کو ضائع نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے. میں مزید نصیحت نہیں کروں گا ورنہ وہ ہے نا ایسا نہ زیادہ ہو جائے تو آپ لوگوں کو ہضم ہونے کی وجہ الٹی آنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. بہت نصیحتیں کر چکا ہوں, بہت باتیں سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو, مزید نہیں کرنا چاہتا کہ ایسا نہ کہ بیزاری ہونا شروع ہو جائے جس سے آپ کا نقصان ہو. تو بس اپنے آپ کو دیکھو, آخری رات ہے, آگے آپ کی مرضی ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے, نہ میں نے کوئی سختی کی ہے, نہ ہمایوں بھائی نے کوئی سختی کی ہے, نہ آپ نے مسجد کے امیر صاحب نے کوئی سختی کی ہے, نہ جماعت کے امیر صاحب نے, کسی نے کوئی سختی نہیں کی. آپ کی مرضی ہے, آخری دن ہے, آخری رات ہے, آگے آپ جیسا کرنا چاہے ویسا کریں. عصر کے وقت اپنے بستر وغیرہ گھر بھیج دیجیے گا تاکہ مغرب کے بعد آرام سے آپ گھر جا سکیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت زبردست نعت سنائی آپ نے, مزہ آ گیا. ابھی آپ پکڑے گئے ہیں, اب آپ کو